السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عالم دین محمد ضیاء الحق انصاری بول رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے متعلق چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ واصحابہ سمیعا بصیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علماء اسلام نے تشریح فرمایا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تمام مہینوں سے بلند و بالا ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کی شان بھی اس مہینے کی شان سے کم ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا اور ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لایا۔ ہماری حقیقی عید تو اسی ماہ مبارک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اپنا پیارا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا تو روزہ، نماز، ایمان، حج، زکوٰۃ کچھ بھی نہ ملتی۔ یہ انہی کا صدقہ ہے۔ اگر وہ پیدا نہ کیے جاتے تو کائنات کا کوئی بھی ذرہ عارض وجود میں نہ آتا۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پر نوازا گیا تو انہوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے پروردگار عالم، اے دنیا کے خالق و مالک، تو نے مجھے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے کسی کو یہ بلند و بالا مقام عطا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تیرے دل کو تواضع پایا، اس مقام سے نواز دیا، فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین وموتوا علی توحید وحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ کو دیا گیا اس پر شکر ادا کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہو۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے پروردگار عالم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیری توحید کے ساتھ ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لولا امۃ خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا ایاک، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت پیدا نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، رات، دن، سورج، چاند، فرشتے، انبیاء کسی کو پیدا نہ کرتا۔ اے موسیٰ، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث قدسی ہے، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اگر حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ حضرات گرامی، آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے اپنا پیارا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اور ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ہم اپنے جسم پر غور کریں کہ آنکھ، کان، پیر، سر ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں مفت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ اے انسان میں نے تجھے یہ نعمت دے کر احسان جتلایا،
لیکن جب کائنات پہ اپنا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ معلوم ہوا یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا، اور احسان اس نعمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہو۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول تشریف لائے، اگر وہ رسول ہم میں سے تشریف نہ لاتے تو ہم کبھی فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی تمام دنیا میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، قریش میں بنو ہاشم افضل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر تمام شہروں سے افضل، جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، جس گھڑی میں پیدا ہوئے وہ گھڑی تمام گھڑیوں سے افضل، جس وقت میں پیدا ہوئے وہ وقت تمام وقتوں سے افضل، ان کی امت تمام امتوں سے افضل، ان کی کتاب تمام کتابوں سے افضل، ان کے صحابہ تمام کائنات سے افضل، ان کا بولنا خدا کا بولنا، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا، ان کا گھر خدا کا گھر، ان کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ یہاں لفظ رسول تنوین کے تعظیم کے لیے ہے، یعنی عظمت والا رسول، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑے جانا ان کو گیراں گزرتا ہے۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے اور بے چین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ حشر کو بھی جو مشکل مقام ہوگا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جلوہ گر ہوں گے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اگر حشر کے میدان میں آپ کو تلاش کر رہا ہو تو کہاں تلاش کروں؟ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ ہوگی جہاں میں مل سکوں گا، جہاں میری امتی کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں پاس کھڑا ہوں گا، اگر کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو میں پورا کر دوں۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر وہاں بھی نہ پائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ ہوں گا، جہاں میری امتی پیاسی ہوگی، میں آب کوثر کا جام پلاتا ہوں گا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اگر وہاں بھی نہ پائیں تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پہ ہوں گا، جہاں حضرت جبرائیل کے پر بچھے ہوں گے اور میں دعا کرتا ہوں گا رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ آپ اندازہ فرمائیں دعا کرنے والے سید الکونین ہو تو غم کس چیز کا؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، عزیز رؤوف رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بیان فرماتا ہے ان اللہ رؤوف الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رؤوف الرحیم ہے، اور اس کا حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بیان فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، صفات الہی بھی ہے اور صفات رسول بھی ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی یوں فرمائی ہے کہ نگاہ عشق مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تہا، وہ دنائے رسول ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور سب سے آخر میں بھیجے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں کچھ احباب ملے،
کچھ دوست ملے جنہوں نے آپ پر سلام پڑھا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ سلام پیش کرنے والے انبیاء سابقین حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ معلوم ہوا انبیاء سابقین بھی آپ کو اول و آخر کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے۔ اس حدیث کو حضرت جابر نے امام بخاری میں روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے، سب اشیاء سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء من نور نبی کا من نور ہی۔ اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نور جہاں منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ مٹی تھی، نہ پانی، نہ آگ تھی، نہ ہوا۔ گرج کے کائنات کے کسی چیز کا وجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور چیزوں کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے۔ ایک سے قلم بنا، دوسرے سے لوح محفوظ بنا، تیسرے سے عرش الہی بنا، اور چوتھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا فرما دیا۔ اب نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ خلیفۃ اللہ فی الارض کی پیدائش ہو، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ پھر وہ نور مخلوق اول نور کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی برس تک قرب خاص میں عبادت الہی کرتا رہا۔ 70,000 برس قیام کیا، 70,000 برس رکوع میں رہا، سجدہ کیا تو صبح کی نماز فرض ہو گئی، پھر مغرب کی نماز فرض ہوئی، چوتھی مرتبہ عشاء کی نماز فرض ہو گئی۔ پھر اس نور نے 2 نفل ادا کیے، 1000 برس قیام میں رہا، 1000 برس رکوع میں رہا، 1000 برس جلسے میں رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خوشخبری سنائی کہ اے میرے محبوب، تو نے میری عبادت کا حق ادا کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پروردگار عالم، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھے ایسے قوم کا رہنما بنا کر روانہ فرمائے گا جو بتقاضۂ بشریت ان سے غلطیاں ہوں گی۔ آج میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے جبرائیل، تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں ستارہ وہی ہوں۔ ایک دن حضرت جبرائیل کو حکم ہوا اے جبرائیل زمین پر جا، مزار مقدس کی جگہ سے ایک مسکال خاک پاک لیا، مٹی لے کر آ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، زمین کو حکم دیا، زمین ذوق سے مثل کافور کے ظاہر ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس خاک کو لے کر اپنے مقام پر پہنچے تو حکم ہوا مائع معین کو کوثر و تسریم میں ملائی جائے۔ وہ خاک کا ذرہ کان میں پہنچا تو اس کی ماہیت بدل گئی، اس کی حیبت بدل گئی۔ یہ امر مسلم ہے، جب کان میں کوئی چیز جاتی ہے تو اس کی حیبت و احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ اب وہ ذرہ ذرہ نہ رہا بلکہ نور بن گیا، اس کے لیے بے شمار دلائل موجود ہے۔ پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ خلیفۃ اللہ فی الارض کی پیدائش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا۔ جب وہ نور حضرت عبداللہ کی طرف منتقل ہوا تو اس سے کئی عجائبات ظہور پذیر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں بطحائے طیبہ سے کوہ صیبر کی طرف چل رہا تھا تو میرے پشت سے وہ نور نکلتے اور اس کے 2 حصے ہوتے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں پھیلتا چلا جاتا، اور جب میں چلتا تو سایہ کی طرح مجھ پر سائبان ہو جاتا، اور جب آسمان کا دروازہ کھلتا تو آسمان کی طرف چڑھتا چلا جاتا، اور جب میں زمین پر آتا
تو آواز آتی ہے اے وہ ذات جس کے پشت اطہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نور ہے، آپ پر میرا سلام ہو۔ جب وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے پشت اطہر میں ودیت کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پشت پر پرندوں کی اسی آواز سنی، بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے پروردگار عالم، اے دنیا کے خالق و مالک، یہ آواز کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کی آواز ہے، اس سے پاک دامنوں اور مقدس پشتوں میں امان رکھنا۔ جب وہ نور چمکا تو تمام فرشتوں کو حکم ہوا اے فرشتوں حضرت آدم کی سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اس کی 7 دلیلیں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا اے شیطان تو یہاں سے ہٹ جا، تو جہنم کے لائق ہے، تو جہنم کے مستحق ہے۔ ادھر سجدہ کرنے والے کو مراتب رفیع عطا کیے گئے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے کیا گیا کیونکہ ان کی نور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی چمکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور سبحان اللہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا اے پروردگار عالم، یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت آدم نے اظہار کیا اے پروردگار عالم، وہ نور میری پیشانی میں ہونا چاہیے تاکہ فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہو کر میرے سامنے اس کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا گیا۔ تمام فرشتے صفے باندھ کر اس نور کی زیارت کرتے رہے۔ حضرت آدم نے اظہار کیا اے پروردگار عالم، اس نور کو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں ظہور ہوا تو آپ نے اسے چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا قرۃ بیکائنی یا رسول اللہ، کہ ظاہر میں میرے بیٹے ہو اور حقیقت میں میرے باپ ہو۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا کہ ایک عظیم الشان درخت زمین سے ظاہر ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتا چلا گیا، اس کے شاخوں نے آسمان کو چھو لیا، عرض میں مشرق و مغرب میں پھیل گیا، اس کے پتے آفتاب سے زیادہ چمک رہے تھے، اس کی روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، عرب و عجم والے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس کو کاٹنے کے ارادے سے اس کے قریب جاتے ہیں۔ جو ہی کاٹنے کے ارادے سے اس کے قریب جاتے ہیں خوبصورت نوجوان اس کو روک دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آج تک میں نے پوری زندگی میں اتنا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا تھا، میں نے جب اس درخت کے پاس پہنچا تو میں پہنچ نہ سکا، میں نے اس نوجوان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اس نوجوان نے کہا یہ قسمت والے ہیں جو درخت سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں ایک کاہنہ عورت کے پاس گیا اور پوری خواب بیان کی، عورت کے چہرے متغیر ہو گئے اور کہنے لگی کہ تیری پشت میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا شہنشاہ ہوگا اور ساری کائنات اس کے سامنے جھک جائے گی۔ چنانچہ جب وہ نور حضرت عبداللہ کی طرف منتقل ہوا تو اس سے کئی عجائبات ظہور پذیر ہوئے۔ جب وہ بطحائے مکہ سے کوہ سیبر کی طرف چڑھتے تو اس نور کے 2 حصے ہوتے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں پھیلتا چلا جاتا، اور جب حضرت عبداللہ زمین پر چلتے تو سبز ٹہنیاں ان کے اوپر چڑھنے لگتی، اور جب لات و عزا اور بتوں کے پاس سے گزرتے بت چیخنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ اے انسان تو یہاں سے ہٹ جا، تیرے اندر وہ چیز ہے جن کے ہاتھوں ہماری اور دنیا کی ساری بتوں کی ہلاکت ہو گئی۔ یہ عجائبات پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تو 70 یہودیوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ جب تک ہم عبداللہ کو قتل نہ کر دیں ہم اپنے قوم کو منہ نہ دکھائیں گے۔ اس غرض سے وہ مکہ میں آئے اور موقع کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ایک مرتبہ شہر سے باہر شکار کے لیے نکلے تو ان 70 یہودیوں نے آپ پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک رنگا رنگ فوج آسمان سے اتری اور تمام یہودیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس واقعہ کو حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت وہب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ کرامت دیکھ لی تو مکمل ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ خاتون کو عبداللہ کی نکاح میں دوں گا، کیونکہ عبداللہ سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان ہے۔ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے اور اپنی برا بنت عزا کو خبر دی کہ عبداللہ قریش میں سب سے حسین و جمیل ہے اور آمنہ کے لیے اس سے اچھا کوئی رشتہ نہیں پاتا۔ حضرت برا بنت عزا حضرت عبد المطلب کے پاس گئی اور کہی کہ آپ میری بیٹی آمنہ خاتون کو عبداللہ کی نکاح میں قبول کریں۔ اس طرح سے حضرت آمنہ عبداللہ کی نکاح میں آ گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں
جب جب حضور صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں عورتیں ان سے نکاح کی خواہش مند تھی، سب مایوس ہو گئی۔ حضرت ام قتال جو صبح سویرے حضرت عبداللہ کو دیکھتی ہیں تو چہرہ کو اراض کر دیتی ہیں، چہرے کو پھیر لیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے ام قتال مجھ سے اراض کیوں کر رہی ہو، کیوں پھر رہی ہو؟ ام قتال نے کہا اے عبداللہ جس چیز کی تلاش تھی، جس نور کی طلب تھی، جس نور کی چاہت تھی، وہ نور تیری پیشانی سے غائب ہے۔ عبداللہ مجھے تیری چاہت نہیں ہے، تیری ضرورت نہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے میرے جسم سے پیاری پیاری خوشبو آیا کرتی تھی۔ قریش کے مویشیوں اور چپائیوں نے ایک دوسرے کو بشارت دی، قسم ہے کعبہ کے رب کی آج دنیا کے تمام سرداروں کے بت سرنگو ہو گئے، دنیا کے تمام بادشاہ گونگے اور بہرے ہو گئے کہ ابو القاسم کے ظہور کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب پہلا مہینہ گزرا تو حضرت آدم نے کہا اے آدم اے آمنہ تجھے بشارت ہو، تو نبیوں کی سردار کی حاملہ ہے، نبیوں کی سردار کی حاملہ ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کون؟ آواز آئی میں حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ دوسرے مہینہ حضرت ہود علیہ السلام نے خوشخبری دی، تیسرے مہینہ حضرت شیس علیہ السلام نے خوشخبری دی، چوتھے مہینہ حضرت شعیب علیہ السلام نے خوشخبری دی، پانچویں مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشخبری دی، چھٹے مہینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خوشخبری دی، ساتویں مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی، نویں مہینہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اس 9 مہینے میں مجھے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ ہوئی جو عورتوں کو پیش آتی ہے۔ جب نور کے ظہور کا وقت قریب آیا، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، حضرت آمنہ فرماتے ہیں پیر کا دن سوموار کا دن ہے، صبح شادی کا وقت ہے، ایک مختصر قافلہ آسمان سے اتر رہی ہے۔ میں نے اس قافلے کو دیکھا جن کے پاس 3 جھنڈے تھے، انہوں نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، دوسرا کعبۃ اللہ پر رکھ دیا، تیسرا بیت المقدس میں کھڑا کر دیا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کو گئے تھے، میرے سینے میں درد ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک پرندہ آیا جو میرے سینوں کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے میری بے چینی زائل ہو رہی ہے، میری تکلیف دور ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شربت کا پیالہ ہے جس میں نے شہد سمجھ کر پی لیا۔ میرے پاس کچھ عورتیں آئیں، میں نے کہا کون؟ آواز آئی میں حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں، دوسرے نے کہا میں حضرت حاجرہ ہوں، تیسرے نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، باقی حوریں بولی سب ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ جب حضرت آمنہ فرماتی ہیں ایک آواز آئی، میں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ریشم کی چادر لٹکائی گئی ہے، پکارنے والا پکار رہا ہے اس کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لو۔ آسمان سے عورتیں اتر رہی ہیں، میں نے جب دیکھا تو میرا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا، جن کی چونچیں یاقوت سے زیادہ سرخ نظر آ رہی تھی، میرے بدن سے جو پسینہ آتا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شام کے مالات بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آ گئی۔ اس نور کا منبع میرا وجود عالم تھا، اطراف عالم میں اعلان کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔